وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حقیقی اسلام کی طرف آئیے جس کی بنیاد بیس قرآن و سنت، کتاب و سنت ہے میرے بھائی۔ بدعات والی مذہب، خرافات والی مذہب، لوگوں کی منمانی، اپنے ائمہ کی بنائی ہوئی شریعت، اس کی طرف نہیں کہا اللہ کے نبی نے حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اور سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، آپ کے بعد اگر کوئی چیز دین کے نام پر بنائی جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اللہ تعالی اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ ہم سب کے امام اعظم، امام کائنات، جنہیں اللہ رب العزت نے دین اسلام جیسا عظیم دین اور مذہب دے کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے اے مسلمانوں پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف۔ قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں، بیش بہا اور قیمتی انعامات ہمارے اوپر موجود ہیں۔ اللہ کی دی گئی تمام نعمتوں میں بالکلی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کائنات کی سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، ہمیں اور آپ کو اسلام کی ہدایت دی، ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا۔ اب اس سے بڑھ کر کے کائنات کی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 17 پڑھیے آپ۔ وہ آیت ایک بڑے پس منظر میں نازل ہوئی۔ مدینے کے اندر ایک بستی تھی، بنو اسد کی بستی۔ اسد قبیلے کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ اے نبی، ہم نے اسلام لا کر آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ اے نبی، ہم آپ کے دین میں آ گئے، در حقیقت ہم نے آپ پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ان کی اس فکر کی اصلاح کرتے ہوئے فرمایا، یمنون ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے نبی، یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان لا کر آپ پر احسان کیا انہوں نے، کہیے ان سے میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، احسان تو اس رب کا ہے جس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی ہے۔ احسان اس رب کا ہے جس نے تمہیں اسلام و ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہمارے اوپر کی، ان میں سے کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا سوائے دو نعمتوں کے۔ ایک نعمت
دین اسلام کی نعمت کہ اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، اللہ کا احسان ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت۔ اللہ نے یہ احسان جتلایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ان دو نعمتوں پر اللہ نے احسان جتلایا ہے، اور یہ دونوں نعمتیں اس کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت ہے میرے بھائی۔ دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ النور کی تلاوت کیجیے، آیت نمبر 21 پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ نے کہا کہ وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور تمہارے دلوں میں اس دین کو بسا دیا۔ یقین جانیے، آپ پوری دنیا کی دولت خرچ کر لیجئے، ساری کائنات کو اکٹھی کر لیجئے، ایک آدمی کو ہم اور آپ اسلام کی ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے کہا وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اس اسلام کو ہمارے دلوں میں بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت پوری دنیا مل کر کے اگر کسی ایک بندے کو ہدایت پر لانا چاہے، کائنات کے رب کی قسمیں نہیں لا سکتی۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی آپ کی حمایت کرنے والے چچا ابو طالب کی جب اسلام کی بات آئی تو اللہ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی، آپ ہدایت کے مالک نہیں ہیں، دلوں میں اسلام کو بٹھانے والے آپ نہیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ یہ دین یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ کہا اللہ نے زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر، اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ کا انکار کرے، فسق و فجور کرے، گناہ کرے۔ اولئک هم الراشدون، جن کے دلوں میں اللہ نے اسلام کو بٹھا دیا، یہی سچے لوگ ہیں، یہی سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، اسی آیت میں سورۃ النور کی آیت نمبر 21 میں ہی اللہ نے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ کا فضل تم میں سے کسی کے اوپر نہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی اسے اسلام کی ہدایت نہ دیتا۔ یا اللہ، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں میرے بھائی ہماری زندگی میں، لیکن ان ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین اسلام کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی رحمت ہمیں اور آپ کو اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو اللہ تعالیٰ تم میں سے کبھی بھی کسی کو اسلام کی ہدایت نہ دیتا۔ یعنی اللہ نے ہمیں اسلام کے لیے چنا، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بنایا، اللہ نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر چلنے والا بنایا، تو یہ اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ آخر دین اسلام ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ صرف مسلمان ہونا ہی اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیوں ہے؟ میں نے یہاں 3-4 نقاط یہاں نوٹ کیے ہیں، ان کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، دین اسلام اللہ کی عظیم نعمت کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی دین واقعی اللہ کے نزدیک دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر سب سے معزز محترم کہہ لیجئے دین اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے، کیونکہ یہ شریعت اللہ نے نازل کی ہے۔ اس شریعت کو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ دین اللہ کا عطا کردہ ہے، یہ اللہ کی نعمت، یہ اللہ کا احسان، یہ دین اسلام ہے میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز کہ اس دین کو اللہ نے چنا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، انسانوں کی تخلیق کردہ کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس دین کا بنانے والا، اس شریعت کا نازل کرنے والا اور شریعت سازی کرنے والا خود اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہ دی اللہ نے کہ آپ اپنی مرضی سے شریعت میں کوئی بات کہیں۔
28واں پارہ سورۃ التحریم پڑھیے آپ. نبی نے ایک بیوی کے گھر میں شہد پی لیا. دوسری بیوی کے گھر میں گئے, کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, کیا کھایا آپ نے؟ کہا میں نے شہد پیا اور کوئی چیز نہیں. اس کے بعد گئے اہلیہ کے ہاں اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر, کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. 2-3 جگہ یہی سنا, کہا واللہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی یہ شریعت اللہ نے بنائی ہے, حلال و حرام اللہ نے کیا ہے. جب شہد کو اللہ نے حلال کیا, آپ کون ہوتے حرام کرنے والے؟ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس لیے ہے کہ یہ شریعت سازی اللہ نے کی, یہ شریعت اللہ نے بنائی ہے. آئیے, دین اسلام سب سے بڑی نعمت اس لیے بھی ہے کیونکہ قبر میں بندے سے اس کے مسلک کے بارے میں سوال نہ ہوگا. تم کون سے مسلک پر تھے؟ تم دیوبندی تھے, تم بریلوی تھے, تم شیعہ تھے, تم سنی تھے, تم فلاں تھے, یہ سوالات نہیں ہوں گے. سب سے پہلا اور آخری سوال جو ہوگا وہ دین اسلام کے بارے میں ہوگا. وہ پڑھیے, وہ حدیث میں نے اسی ممبر سے سنائی تھی کبھی آپ کو, سنن نبی داؤد کی حدیث ہے, براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے, بڑی لمبی حدیث ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندے کو قبر میں اتارا جاتا ہے, 2 فرشتے آتے اور آنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ اسی اسلام کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے میرے بھائی. اس دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس دین کو اللہ کی سب سے بڑی نعمت آپ کے سامنے بتلائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے میرے بھائی, یاد رکھیے, اگر دین اسلام کے علاوہ ہم نے کوئی مذہب, اب وہ مذہب ہمارا خود کا بنایا ہوا ہو یا اس مذہب کو ہم نے اپنی نفسانی خواہشات سے مقرر کر لیا ہو یا ہمارے ائمہ نے بنا کے دیے ہو جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں, اگر ہم یہ لے کر اللہ کے ہاں پہنچے تو بہت بڑا خسارہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے. پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اور مذہب لے کر اللہ کے حضور آئے, اللہ کے سامنے پیش ہوگا جب بندہ, اور اس کے نامہ اعمال میں اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی, یا تو اس کے ائمہ کے بنائے ہوئے مذاہب ہوں گے, یا تو اس کی نفسانی خواہشات ہوں گی, یا وہ لادینیت اور بددینی کی زندگی گزارتا ہوگا, لے کر کے پہنچے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اور یاد رکھنا اہل ایمان کے لوگوں, یاد رکھنا میرے مسلمان بھائیوں, اس خسارے کی ابتدا کہ بندہ نقصان اٹھائے گا اسلام پر عمل نہ کر کے, اس کی ابتدا قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. قبر کے بعد حشر ہے, حشر کے بعد کیا ہے؟ بندے کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. دین اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس لیے بھی کہ اللہ نے اس دین سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. اللہ نے کہا کہ بندہ اگر اسلام پر عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. پڑھیے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے, سورۃ المائدہ کی ابتدائی آیتوں میں سے آیت نمبر 3 پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے کہا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. یہ شریعت مکمل ہو گئی, شریعت مکمل ہو گئی. اب اس مکمل دین میں کسی چیز کے اضافے یا کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی مثال سمجھیے آپ, یہ 5 انگلیاں ایک ہاتھ میں ہیں, اگر یہ 4 ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر کمی ہے, اور یہ 6 ہو جاتی تو کیا کہتے؟ ہاتھ کے اندر زیادتی ہے, کیونکہ عام لوگوں کی 5 ہی انگلیاں ہاتھ میں ہوتے ہیں. دین اسلام کی مثال ایسی ہے, آپ نے کمی کیا تو بھی اسلام مکمل نہیں, زیادتی کر کے بڑھایا تو بھی اسلام مکمل نہیں آپ کا. کہا اللہ نے الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اس کے بعد کہا واتممت علیکم نعمتی, اللہ نے کہا اپنی اس خاص نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا. کتنی بڑی بات کہی اللہ نے کہ اسلام مکمل کر دیا. اللہ نے کب مکمل کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مکمل کیا. اب آپ کے بعد اگر کوئی دین لے کر کے آئے, کوئی شریعت لے کر کے آئے, دین کی کوئی بات بیان کرے تو ہم اس کی بات اسی وقت قبول کریں گے جب وہ بات محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہوگی, ورنہ کہنے والا کوئی بھی ہو اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. الگ بات ہم سب کا احترام کرتے, سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
کہا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے جو تمہارا دین اسلام مکمل کیا ہے میں اس سے راضی ہو گیا. یعنی دین اسلام پر عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. یہ اصل وجوہات ہیں دین اسلام کے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہونے کے. اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر اگر باہر نکلے، ہر مسلک کا شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین اسلام پر ہے. ہر شخص کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ اسلام کا ریپرزینٹیٹو بنا ہوا ہے آج سماج کے اندر. لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ وہ شریعت کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور جس شریعت کی طرف پلٹ کے آنے کی بات کی جا رہی ہے آپ سے، جو آج یہاں اس عباد الرحمن کے منبر سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ پلٹ آئیے دین اسلام کی طرف. وہ کون سا اسلام ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے؟ کون سا مذہب ہے؟ پڑھیے قرآن مجید میرے بھائی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ نے جو نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو. اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے کیا نازل کیا؟ اللہ نے جو وحی نازل کی اس کی اتباع کی بات ہو رہی ہے. وحی کس پر نازل کی گئی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور وحی آج ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، وہ وحی آج ہمارے پاس سنت رسول یا احادیث نبویہ کی صورت میں موجود ہے میرے بھائی. اللہ نے کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو تمہارے رب نے نازل کیا اس کی اتباع کرو. اور جس چیز کی اتباع کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ اور آپ کی احادیث مبارکہ ہے میرے بھائی. اللہ اکبر. کہا اللہ نے وَلَا تَتَّبِعُ مِن دُونِهِ اولیاء، اس کے علاوہ کسی دوست کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون، تم بہت تھوڑی ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. اللہ اکبر. کس دین کی اتباع کی بات ہو رہی ہے؟ کس اسلام کی طرف پلٹنے کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الانعام کی تلاوت کیجئے. آیت نمبر 153 میں اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ المستقیم، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں بہت سارے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. اگر تم اس کی بات سن لو، اس کی بات مان لو تو تمہیں جہنم تک لے کر کے جانے والا ہے. یہ سیدھا راستہ. ہم نمازوں میں 5 وقت اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سیدھی راہ پر چلا، اللہ سیدھی راہ پر چلا. یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو وحی نازل کی جا رہی ہے، یہ جو اللہ کی وحی ہے، قرآن و حدیث، کتاب و سنت، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس پر چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کے علاوہ جو راستے ہیں ان راستوں پر نہ چلو، ان راستوں کی اتباع نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں سیدھی راہ سے گمراہ کر دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد اسی آیت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کے آخر میں اللہ نے کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، اس سیدھی راہ پر چلنے کی وصیت در حقیقت ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہ اللہ کی وصیت خاص ہے کہ انسان اسلام پر چلے، اللہ کی سب سے بڑی اس دی گئی نعمت پر عمل کرے، اللہ کے مقرر کردہ اس شریعت پر عمل کرے. حدیث بڑی معروف و مشہور ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے طریقے کو بیان کیا اور روایت کرتے لمبی حدیث ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت فاديت ونصحت. بڑی معروف حدیث ہے، یاد کر لیجئے کہ شریعت کیا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حجۃ الوداع کے موقع پر مخاطب کرتے ہوئے کہا قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به، لوگوں میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوطی سے تھام لو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید. یا رب. کہا اس کے بعد اللہ کے نبی نے وَأَنْتُمْ تُسَأَلُونَ عَنِّي، قیامت کے دن یا پھر قبر میں، دونوں معنوں کا احتمال ہے. کہا کہ تم
تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا کہ نبی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا نبی نے اللہ کے جانب سے دی گئی شریعت کو پہنچا دیا؟ کیا نبی نے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دے دیا؟ کیا نبی نے لوگوں تک اللہ کی دی گئی شریعت اسلامیہ کو پہنچا دیا؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے یہ سوال کیا. صحابہ کہتے ہیں نشہد، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے، انک قد بلغت فادیت ونصحت، آپ نے اللہ کی دی گئی شریعت کو پہنچا دیا، اللہ کے جانب سے عطا کردہ امانت کو ہم تک پہنچا دیا، لوگوں کو خیر خواہی اور لوگوں تک اللہ کی نصیحت کو پہنچا دیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے اپنی موجودگی میں میرے بھائی یقین جانیے شریعت اسلامیہ کو پہنچا دیا، اسلامی تعلیمات کو مکمل کر دیا. اور اللہ نے جو آپ کو شریعت دی تھی، جس کا مجموعہ کہہ لیجئے، جس کا منبع کہہ لیجئے، جس کا ماخذ کہہ لیجئے، جہاں سے شریعت کی روشنی نکلتی ہے، کتاب و سنت کی مکمل تعلیمات کو ہم تک پہنچا دیا ہے. اب کوئی شخص قرآن و حدیث کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر کے آئے، قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور مذہب و مسلک لے کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ دین قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اس کی یہ شریعت، اس کا یہ مذہب اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. کئی وجوہات ہیں، اور جس دین کی طرف پلٹ کے آنے کی بات ہو رہی ہے، وہ دین اللہ کی وحی قرآن مجید اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، سنت مبارکہ کی دعوت دی جا رہی ہے. ان دونوں پر عمل کر کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی جماعت نے اسی دنیا میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب حاصل کیا. یہ آپ جان لیجئے، اسی دنیا میں اللہ نے عرش سے اس چیز کا اعلان کر دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے. اور اللہ کی رضامندی جنت کی صورت میں قیامت کے دن عطا کی جائے گی. تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ نے اسی اللہ کی وحی قرآن و سنت پر عمل کر کے دنیا میں اپنے لیے جنت کما لیا ہے. اور ہم آپ کو اسی اسلام کی طرف پلٹ کے آنے کی دعوت دے رہے ہیں جس سے ہم اور آپ بہت دور ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت صرف یہی نہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ دنیا کے اکثر و بیشتر مقامات پر بڑی ابتر اور بڑی بری حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی. امت ایک طرح سے زوال کی طرف جا رہی ہے، امت پستیوں میں جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ مجرم کون ہے؟ حالات میں آپ کو بتلاؤں. گاہے بگاہے آذان پر پابندی کی بات کی جاتی ہے. حالات دیکھیں آپ کیسے کیسے بن رہے ہیں. مساجد توڑ دیے جاتے ہیں، مسمار کر دیے جاتے ہیں. اگر وہاں تک نہیں تو کم از کم مساجد میں تالے لگا دیے جاتے ہیں. اور جس کو یقین نہ ہو، یو پی میں ایک جگہ ہے پانی پت. کبھی پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی اور تاریخ میں بچوں نے ہسٹری میں پڑھی ہوگی یہ چیز. آپ جا کر کے دیکھیں کتنے ایسے مساجد ہیں جنہیں استبل بنا دیا گیا اور خنزیروں کے رہنے کی جگہ بنا دی گئی. ہمارے یہاں شہر حیدرآباد کے باہر کے علاقوں میں جائیے، دیہات میں جو نظام وغیرہ کے دور کی جو مساجد تھی، چھوٹی چھوٹی مساجد جسے آج لوگ آباد کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعہ اور ویڈیوز کے ذریعہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ بھی مسجد ہے. کتنی ایسی مساجد ہیں جو غیر آباد ہیں اور کہہ لیجئے کہ وہ برائی کے اڈے بنے ہوئے، نعوذ باللہ. ایسے ہی داڑھی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ مسلمان داڑھی کیوں رکھے. حجاب پر اتنی لمبی چوڑی بحث چلی اور آج بھی وہ معاملہ چل رہا ہے. ان سب کے پیچھے بس سوال میرا ایک ہے کہ مجرم ہے کون؟ مجرم کون ہے؟ آخر کیوں ان باتوں پر سوال ہو رہا ہے؟ آخر ان باتوں کو کیوں اچھالا جا رہا ہے؟ ان باتوں پر مسلمانوں کو تکلیف کیوں دی جا رہی ہے؟ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف کے حالات دیکھیے، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. اگر اس ملک میں رہنے والا ہمارا کوئی سکھ بھائی داڑھی رکھے اور پگڑی باندھے تو اس پر کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا ہے.
میں آپ کو حالات بتلا رہا ہوں. اچھا اگر کوئی عیسائی خاتون جو نن بن چکی ہے وہ اگر حجاب نما کپڑا پہنے تو اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا ہے. ٹھیک ایسے ہی اگر کوئی یہودی خاخام بڑی داڑھی رکھے اور گول ہیٹ پہنے اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے. آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں نے بہت سوچا میرے بھائی, بہت غور کیا, تو بس ایک چیز مجھے سمجھ میں آئی کہ غیروں میں جو اپنے دین پر قائم ہے وہ بڑے سختی سے اپنے دین پر قائم ہے, بڑی سختی سے اپنے دین پر قائم ہے. اتنی سختی کہ آپ دیکھیں کہ انگلینڈ میں رہنے والا ایک سکھ شخص وہ وہاں کے پارلیمنٹ کا رکن بنتا ہے تو بھی وہ اپنی پگڑی اور داڑھی میں جاتا ہے, اور وہیں انگلینڈ میں پڑھنے والا ایک مسلمان بچہ نہ اس کے چہرے پر داڑھی نظر آتی نہ اس کو نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے. یہ میں آپ کو مثال دے کر کے سمجھا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ ان سب کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم ہے, لیکن ہمیں جو اللہ نے نعمت دی تھی, سب سے بڑی نعمت اسلام کی, ہم اس نعمت پر قائم نہیں ہیں. ہم نے اس دین کو بھلا دیا میرے بھائی, ہم نے اس شریعت کو پسے پشت ڈال دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم نے اس شریعت کو پسے پشت ڈال دیا. آج ہمارے بچوں کی حالت دیکھیے, ہمارے بچوں کی حالت دیکھیے. 14 سال 15 سال 16 سال کے بچے کبھی محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے, کبھی محمد بن قاسم ہوا کرتے تھے, عبداللہ ابن عمر ہوا کرتے تھے, عبداللہ ابن عباس ہوا کرتے تھے, معاذ ابن جبل ہوتے تھے, انس بن مالک ہوتے تھے. آج ہمارے بچوں کی حالت دیکھیے, سر کے بال دیکھیے غیروں کی طرح, لباس دیکھیے بدکاروں کی طرح, رہنا سہنا چلنا پھرنا فحاشوں کی طرح زندگی گزر رہی ہے. اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں کہ فلاں حکومت پابندی لگا رہی ہے, فلاں پابندی. مجرم ہم ہیں. اگر 100 میں 100 مسلمان داڑھی رکھنے والے ہوتے, کائنات کے رب کی قسم ہے کسی کی جرات نہ ہوتی کہ وہ داڑھی پر سوال کرے, وہ داڑھی کے بارے میں بات کرے, کسی پر جرات نہ ہوتی. ہماری بچیاں اگر حجابوں میں نقابوں میں باقاعدہ با پردہ ہوتی, کائنات کے رب کی قسم ہے کسی کی جرات نہ ہوتی پردے پر سوال کرنے کی. لیکن ہم نے بچیاں چھوٹی ہے, سلیپ لیس کپڑے پہنا رہے. اللہ کے بندو, بدبختی کی تو انتہا یہ ہے کہ وہ بندی پورے سال بھر اللہ سے ڈرتی ہے, پردہ کرتی ہے. شادی بیاہ کا جب ماحول آتا ہے, شادی بیاہ کے معاملات ہوتے, وہی بندی سج دھج کے بغیر نقاب کے اپنے بغیرت باپ کے بغل میں بیٹھ کر شادی خانے کو جاتی ہے. وہاں حجاب کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, نقاب کی دھجیاں اڑ رہی ہیں, مرد و زن کا اختلاط ہے, سب ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ اکبر, کیوں آخر ہم غیروں کو دوش دیتے ہیں؟ فلاں ایسا کمنٹ پاس کر رہا ہے, فلاں ایسا بولا. نہیں, مجرم ہم ہیں. ہم نے جرم کیا ہے میرے بھائی. اللہ کی نعمت اسلام, ہم نے اسے ٹھکرایا, ہم نے اس سے منہ موڑا, ہم نے اس سے پیٹ پھیر لیا. ذرا سنو, خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں بیت المقدس کے فتح ہونے کے بعد. کہا گیا امیر المومنین, آپ مسلمانوں کے امیر ہیں, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں, آپ کا لباس بڑا گندا ہو چکا ہے, بہت پرانا لباس پہنا ہے, آپ عیسائیوں کے بڑے لوگوں سے ملاقات کریں گے, آئیے نیا اور بہترین لباس زیب تن کر لیجئے. لوگوں سنو, کائنات کے رب کی قسم ہے سیدنا عمر ابن خطاب نے اس وقت کہا تھا, اور یہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے عبرت ہے, کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ اذلنا اللہ. اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے, ورنہ ہم تو ذلیل و خوار تھے, ہماری کوئی عزت نہیں تھی, کوئی مقام نہیں تھا. عرب کے لوگوں کو اس دور میں جانوروں سی زندگی گزارنی پڑتی تھی. کہا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ذلیل تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعہ عزت دی ہے, اور اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاشنے جائیں اللہ تعالیٰ دوبارہ ذلیل کر کے رکھ دے گا. کہ آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے. 100 میں ایک آدمی داڑھی رکھتا ہے, ایک آدمی. ریشیو نکال کر کے دیکھ لیجیے آپ حیدرآباد کی, آپ کو میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی, 100 میں 1 یا 2 لوگ آپ کو داڑھی والے ملیں گے, وہ بھی بیچارے مسلمان ہیں
اور اس داڑھی والے کا اتنا برا مذاق بناتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرم کے مارے کبھی گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا. غیروں کو تو چھوڑ دیجیے, اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہا سیدنا عمر ابن خطاب نے کہ اگر اسلام کے علاوہ کہیں اور عزت تلاشنے گئے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ذلیل کر کے رکھے گا. آج کہتے ہیں کہ نمازوں پر پابندی کی بات ہو رہی ہے, اذان پر پابندی کی بات ہو رہی ہے. کیوں نہ ہو؟ یہ بھیڑ جو یہاں اتنی بڑی دکھائی دے رہی, چلے 2000 لوگوں میں سے 500 لوگ دوسری جگہ سے آئے ہوں گے, 1500 لوگ تو اسی گولکنڈا کے ہیں. عصر کی نماز میں جمعہ کے دن یہ 1500 لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ مغرب کی نماز میں یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ عشاء میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ فجر میں کہاں چلے جاتے ہیں یہ لوگ؟ ہم کہتے ہیں مساجد بند کرنے کی بات ہو, کیوں نہ کی جائے؟ مسلمان اپنی مساجد سے دور ہیں, ان کی عبادت گاہوں کو جا کے دیکھیے, رات و دن انہوں نے عبادت گاہوں کو کہہ لیجئے کہ سجا کر کے رکھا ہوا اور آباد کر کے رکھا ہوا ہے. ہم اپنی عبادت گاہوں سے دور ہیں. اپنی عبادت, یہ مساجد یہ قلعے ہوتے تھے نبی کے دور میں. آج ہم نے اپنے کاموں کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کہہ لیجئے چھوٹی چھوٹی جگہوں کو ہم نے ایجاد کر لیا. کوئی یہاں بیٹھ کر کام کر رہا ہے, کوئی یہاں بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے, کوئی یہاں بیٹھ کر کے کام کر رہا ہے. اللہ اکبر. نہیں, ہم سب کام کریں. اللہ کے بندے, مسجد سے کام کرنے میں کون سی برائی ہے؟ مسجد کو آباد کرنے میں کون سی برائی ہے؟ مسجد میں رہ کر کے اللہ کے دین کی دعوت دینے میں کون سی برائی ہے؟ ہم کہتے ہیں مساجد پر پابندی کی بات ہو رہی ہے. پلٹ آئیے اپنے دین کی طرف, ورنہ حالات اس سے بھی بدتر ہونے والے ہیں. کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, لوگوں تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے. ایک بالش اگر کوئی چلا تم بھی ایک بالش چلو گے, یعنی بالکل ان کے نقش قدم پر چلو گے, جیسا جیسا انہوں نے کہا. بعض صحیح روایتوں کے الفاظ ہیں حتیٰ کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہے تو تم بھی کرو گے. اتنی زیادہ غیروں کی راہ پر چلیں گے. صحابہ نے پوچھا کون؟ کہا الیہود والنصارى, کہا یہود و نصارہ کے راستے پر. آج آپ دیکھ لیجئے, ہمارا بچہ ہیئر کٹ یہود و نصارہ کی طرح رکھتا ہے, لباس یہود و نصارہ کی طرح ہے, سو کے اٹھنے کی ٹائمنگ 10 بجے یہود و نصارہ کی طرح ہے, رات میں سونے کی ٹائمنگ یہود و نصارہ کی طرح ہے, دین پر عمل کرنے کی ٹائمنگ یہود و نصارہ کی طرح ہے. وہ بھی سیٹرڈے اور سنڈے جا کر کے عبادت کر لیتے, ہم بھی جمعہ کے دن آ کے عبادت کر کے چلے جاتے. کہا اللہ کے پورے قدم با قدم شانہ بشانہ ان کی راہ پر چلو گے. اللہ اکبر. پلٹ آئیے اپنے دین کی طرف. یاد کیجئے اس حدیث کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا کہ مسلمان بڑے ذلیل و خوار ہوں گے, ان کی عزت دوبارہ کب لوٹے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ آؤ. حتی ترجعوا الی دینکم, اور وہ دین جس کا نام قرآن و حدیث کتاب و سنت ہے. یہ بدعات والا دین نہیں, یہ بدعات والا دین نہیں. اب بدعت کی بات آئی, یہ دیکھیں ماہ شعبان چل رہا ہے, 15 شعبان کے دن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی روح جو ہے ہمارے گھروں میں آتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی بیوی سیدہ خدیجہ سے بھی کوئی زیادہ پاک باز تھا؟ اللہ کے نبی کی موجودگی میں وفات ہوئی, 15 شعبان کتنی مرتبہ آیا, کبھی سیدہ خدیجہ کی روح گھر پر نہیں آئی. یہ میں اس اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں جس کی شکل لوگوں نے بگاڑ دی ہے. حقیقی اسلام کی طرف آئیے جس کی بنیاد بیس قرآن و سنت کتاب و سنت ہے. میرے بھائی, بدعات والی مذہب, خرافات والی مذہب, لوگوں کی منمانی, اپنے ائمہ کی بنائی ہوئی شریعت, اس کی طرف نہیں. کہا اللہ کے نبی نے حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آؤ. اور سلف میں سے کسی نے کہا ہے کہ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا. آپ کے بعد اگر کوئی چیز دین کے نام پر بنائی جائے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. حتی ترجعوا الی دینکم, یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف پلٹ کر کے آؤ. اور مجھے یاد آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات کہی تھی, کہا لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما اصلح به اولها, اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگوں کی اصلاح اسی چیز کے ذریعہ ہو سکتی ہے جس کے ذریعہ اصلاح پہلے لوگوں کی ہوئی ہے. پہلے لوگوں سے مراد صحابہ کی اصلاح قرآن و حدیث کے ذریعہ ہوئی ہے, کتاب و سنت کے ذریعہ ہوئی ہے, شریعت اسلامیہ کے ذریعہ ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو جائے, ہماری کھوئی ہوئی عزت مل جائے, مسلمانوں کا وقار لوٹ آئے, تو ایک ہی چیز ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف پلٹ آئیں, اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں. ورنہ یاد رکھیں ہم جس ذلت میں ہیں, ذلت اس سے زیادہ بڑھتی چلی جائے گی, یہاں تک کہ حالت یہ ہوگی کہ ہماری آنے والی نسل کو دین اسلام کا پتہ بھی نہ ہوگا, دین اسلام کے بارے میں وہ کچھ جانتے بھی نہ ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں,
ایک مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے اپنے دین پر ڈٹے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرو، اللہ کی شریعت سے کھلواڑ نہ کرو، جب جی میں آیا عمل کیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، نہیں۔ یہ شریعت یہ ایک دستور ہے، ایک ضابطہ ہے، ہمارے لیے قانون ہے، اور ایک مسلمان اس سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا ہے، بغیر اس کے اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو تیری شریعت کتاب و سنت کی طرف پلٹ کے آنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم گنہگار ہیں اللہ، ہم میں بہت سارے ایسے ہیں جو بڑے ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر، اپنے نفس پر، غیروں پر ظلم کیا، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین تو ہمارے بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بہنوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تو ہماری بیٹیوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ دنیا کے کسی گوشے، کسی خطے میں آباد کوئی بھی مسلمان ہو، اللہ تو اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔